اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مغنی الادیب درس ششم تنبیہ قد تقع الحمزۃ فعلا وذلک انہم یقولون وآ بمعنی وعدا ومضارعہ یعی بحذف الواو۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ پہلا حرف جو مورد بحث ہے وہ حمزہ ہے، تو آج اس بحث کو ہم ختم کر رہے ہیں کہ حمزہ، لیکن بطور خلاصہ میں ساری ذکر کر دیتا ہوں کہ حمزہ کی دو قسمیں ہم نے بنائی۔ حمزہ ندا کے لیے آتا ہے، دوسرا استفہام کے لیے آتا ہے۔ جس وقت حمزہ استفہام کے لیے آیا تو اس وقت یہ بیان ہوا کہ حمزہ چونکہ پورے باب استفہام میں ام الباب ہے، اس ام الباب ہونے کے ناطے سے اس کے چند مخصوص احکام ہے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ خواہ اس کے بعد ام ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ دوسرا اس کا حکم خاصی یہ بیان ہوا کہ یہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، جبکہ حال صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے اور باقی جتنے ادوات استفہام ہیں وہ سارے طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ یہ مثبت کلام مثبت اور منفی دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ باقی اس طرح نہیں ہے۔ پھر یہ بیان ہوا کہ یہ تام الصدارت ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ یہ تمام الصدارت اس کو حاصل ہے، جبکہ باقیوں کو تام الصدارت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بحث ہوئی کہ اس کا استفہام، حمزہ استفہام کا معنی حقیقی طلب فہم ہے، لیکن بعض اوقات غیر معوض اعلیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال یہ مجازی ہے، اور اس کے مجازی معنی 8 ذکر ہوئے کہ سب سے پہلے تسویہ، اس کے بعد انکار ابطالی، اس کے بعد انکار توبیخی، اس کے بعد تقریر، اور اس کے بعد تحکم، چھٹا معنی امر، ساتواں تعجب، آٹھواں استبداع۔ آج یہ فرماتے ہیں کہ حمزہ بعض اوقات فعل بھی واقع ہوتا ہے۔ یہ فعل کس وقت ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ فعل ہوتا ہے، اس کا مادہ ثلاثی مجرد میں وا یا ہے۔ وا یعنی ثلاثی مجرد میں ہفت اقسام میں یہ وا یا، مثال واوی، محموز العین اور ناقص یائی ہے۔ وعدہ کے معنی میں ہے یہ، اور اس کا مضارع جو آتا ہے یعی آتا ہے۔ وا یعی، یعی اصل میں یوعیو تھا، یوعیدو کے وزن پر۔ یہاں پر واو اس لیے حذف کر دی گئی ہے کہ ثلاثی کا قانون ہے کہ جب واو ثلاثی یعنی مثال واوی میں واو حمزہ یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ جائے تو اس وقت یہ واو گر جاتی ہے۔ اس قانون کے تحت اس کی یہ واو جو ہے وہ گر گئی ہے، تو باقی بچ گیا یعی۔ یعی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مخاطب کا صیغہ تعی بنے گا، اور اس سے جس وقت آپ فعل امر بنائیں گے تو یہ آ بنے گا۔ کس طرح کہ شروع سے حرف مضارع گرا دیں گے، اور اس کے بعد چونکہ حمزہ متحرک ہے ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے بعد آخر کو ساکن کریں گے تو ناقص کا قانون ہے کہ جس وقت آخر کو ساکن کرنا ہو تو وہاں پر خود حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حرف علت گر گیا تو یہ بچ گیا آ، یہ آ حمزہ استفہام ہے۔ یہ آ جو ہے جو آیا ہے یہ فعل امر ہے، وآ یعی۔ اس کے ساتھ اگر حالت وقفی میں ہا لگا دیا جائے تو یہ اہ بن جائے گا۔ یہ اس کا ایک پوائنٹ ذکر کا ہو گیا کہ یہ ایک بعض اوقات حمزہ فعل امر بھی واقع ہوتا ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ۔
उसके बाद दूसरा हर्फ जो मौरद बास आ रहा है कि अब हम शुरू कर रहे हैं हमज़ा मुरक्कबा। हमज़ा मुरक्कबा का पहला हर्फ जो मौरद बास है वो आ है, और ये आ हर्फ निदाई बईद है। ये अरबों से सुना गया, लेकिन सीबुआ ने इसको ज़िक्र नहीं किया। सीबुआ के अलावा बाकी उलमा ने इसको ज़िक्र किया है। उसके बाद जो मौरद बास हमारा है कि हमज़ा से शुरू होने वाला लफ्ज़ है वो अजाल है। ये अजाल हर्फ जवाब है मिसल नाम के, कि जिस तरह नाम ये आता है ख़बर की तस्दीक के लिए भी आता है, एलाम मुस्तखबिर भी आता है, और तलब वादा के जवाब में भी आता है। तो इन सब के जवाब में अजल भी वाक़ होता है। जैसे आप कहते हैं कामा ज़ैदुन, तो ये इसके जवाब में नाम भी कह सकते हैं, अजल भी कह सकते हैं। अकामा ज़ैदुन तलब यानी ख़बर जो तलब की जा रही है, तो इसमें भी आप अजल भी कह सकते हैं, नाम भी कह सकते हैं। और इज़रिब ज़ैदन, इसमें भी आप अजल भी कह सकते हैं और नाम भी कह सकते हैं। तो ये आज हमारे हमज़ा की बहस मुकम्मल हो गई। इसको हम तर्जमा करके इंशाअल्लाह फिर अभी हम इज़ा की बहस को शुरू करेंगे। तंबीहुन क़द तक़अल हमज़तु फ़िअलन, बाज़ औक़ात हमज़ा फ़ेल भी वाक़ होता है। वज़ालिका, और ये उस सूरत में है कि अन्नहुम यक़ूलून, कि ये अरब वाले इस कहते हैं कि वआ बेमाना वादा, व मुज़ारिअहु इसका मुज़ारे यई आता है बेहज़्फ़िल वाव, वाव के हज़्फ़ के साथ। क्यों? इसलिए कि ये लिवक़ूहा बैनल याइल मफ़तूहते वल कसरते, क्योंकि ये याए मफ़तूहा और कसरा लाज़िमा के दरमियान वाक़या हो चुका है। जैसे वाज़ा याज़ाओ में हमने याज़ाओ में हमने हज़्फ़ किया। वल अम्र मिन्हु, और इसी से अमर आता है एह बेहज़्फ़िल लाम, लाम के हज़्फ़ के साथ अमर के लिए। और हा जो लगाया गया है ये सख्त व हमज़ा यानी हाय सख्ती है, जिसको वक्फ़ की सूरत में लगाया जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा आ हर्फ़ुन लिनिदाइल बईद, ये हर्फ है निदाए बईद के लिए। वह मस्मूउन, और ये सुना गया है अरबों से। लम यज़कुरहु सीबुआ, लेकिन इसको सीबुआ ने ज़िक्र नहीं किया। व ज़करहु गैरहु, लेकिन इसके गैर ने इसको ज़िक्र किया है। व अजल हर्फ़ुन हर्फ़ जवाबिन मिस्लो नाम, ये अजल हर्फ जवाब है, नाम की मिसल है। फ़तकून तस्दीक़न लिल मुख़बर, ये मुख़बिर की तस्दीक के लिए आता है। व इलामन लिल मुस्तख़बिर, और मुस्तख़बिर के एलाम के लिए आता है। व वादन लित्तालिब, और तालिब को वादा देने के लिए आता है। जैसे कामा ज़ैदुन, तो ये मुख़बिर ख़बर देने वाले ने कहा कामा ज़ैदुन, आपने उसकी तस्दीक कर दी, नाम। इसी तरह आप अजल भी कह सकते हैं। अकामा ज़ैदुन, ये मुस्तख़बिर का एलाम के लिए है कि जिस वक़्त उस ख़बर तलब करने वाले ने आपसे तलब की, तो आपने उसके जवाब में कह दिया नाम, हाँ ज़ैद खड़ा है। तो आप ऐसे ही यूँ भी कह सकते हैं अजल। इज़रिब ज़ैदन, ये तलब वाद के लिए है कि वादा कर रहे हैं कि हाँ मैं जिसने तलब किया है उसके जवाब में आप कहते हैं नाम, कि हाँ जी मैं इस तरह करूँगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला मौरद बास हमारा लफ्ज़ है लफ्ज़ एज़र, यानी हमज़ा से शुरू होने। अभी तक जो बात हमारी हुई थी वो हमज़ा मुफ़रदा के बारे में थी। अब जो बात चल रही है वो हमज़ा मुरक्कबा के बारे में है। हमज़ा मुरक्कबा से मुराद हमारी वो कलमा है जिसकी इब्तिदा हमज़ा से हो। तो ये जो मौरद बास है हमारा, ये दूसरा लफ्ज़ है जिसकी इब्तिदा हमज़ा से हो रही है। एक गुज़र चुका अजल और दूसरा शुरू हो रहा है इज़। लफ्ज़ इज़ के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इसकी 4 सूरतें हैं। इसकी 4 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत इसकी ये है कि ये इस्म है ज़माना माज़ी के लिए। इस्म है ज़माना माज़ी के लिए। ये जो अस्माए ज़रूफ़ हैं
گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ظرف ہے، اور اس میں ظرف ہے تو ایسے اسماء کے جو ظرف واقع ہوتے ہیں ان کی 4 صورتیں ہیں، متصور ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خاص ہیں ماضی کے لیے جیسے قطو، کچھ وہ ہیں جو خاص ہے استقبال کے لیے جیسے اوزو، کچھ وہ ہیں کہ جو خاص ہیں زمانہ حال کے لیے جیسے الآن، لیکن کچھ ایسے ظروف ہیں کہ جو تینوں زمانوں میں واقع ہوتے ہیں، جیسے یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ وہ ماضی کے لیے بھی آتے ہیں، حال کے لیے بھی آتے ہیں، استقبال کے لیے بھی آتے ہیں۔ مورد بحث لفظ از جو ہے اس کے بارے میں ارشاد کر فرماتے ہیں کہ یہ پہلے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے، کہ یہ جو ہم جس کی پہلی قسم کو ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ اسم ہے، یعنی یہ مورد بحث ہمارا آخری کلمہ ہے۔ کیا معنی؟ یعنی آخری قسم سے ہے کہ کبھی ماضی کے لیے آتا ہے، کبھی استقبال کے لیے آتا ہے، لیکن فعلاً ہماری پہلی جو قسم ہے جس کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے وہ خاص ہے زمانہ ماضی کے لیے، خاص ہے زمانہ ماضی کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی قسم اول کی پھر 4 صورتیں، 4 طریقے ترکیب میں یہ واقع ہوتا ہے، 4 اس کے یعنی استعمالات ہیں۔ پہلا استعمال یہ ہے کہ جو غالبی استعمال ہے کہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے۔ گویا اب اس بات کو ہم پھر آگے یوں کر لیتے ہیں کہ ظرف کس کو ہم نے بنایا ہے کہ یہ اسم زمان ہے اور ظرف زمان ہے، تو ظرف کے پھر ہم نے 2 قسمیں ذکر کر دیتے ہیں کہ ظرف کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ متصرف ہوتا ہے، دوسری قسم ہے کہ یہ غیر متصرف ہوتا ہے۔ متصرف سے مراد کیا ہے کہ یعنی وہ مفعول فی بھی واقع ہو سکتا ہے، حال مبتدا بھی واقع ہو سکتا ہے، خبر بھی واقع ہو سکتا ہے، اور سارے کافی قسمیں بھی وہ واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظرف غیر متصرف یعنی جو ہمیشہ مفعول فی واقع ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، ہاں کبھی کبھار جو ہے کسی حرف جار کے ذریعے مجرور ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ظرف زمان ہی واقع ہوتا ہے۔ ما نان و فی میں سے جو لفظ از جس سے ہم نے بحث کرنی ہے یہ بھی انہی کلمات میں سے ہے کہ جو ظرف متصرف ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کی 4 استعمالات ہیں۔ پہلا استعمال یہ ہے کہ جو غالبی استعمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ غالباً ظرف واقع ہوتا ہے، غالباً ظرف واقع ہوتا ہے۔ جیسی مثال دی ہے اس نے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں اذ اخرجہ الذین کفروا یہ ظرف واقع ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ قد نصرہ اللہ کے لیے۔ یہ جو ظرف واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ارشاد کہ یہ از مبنی ہے، اسم ہے مبنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں مبنی ہے جبکہ اسم میں تو اصل اعراب ہے؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ اس کی پہلی شباہت یہ ہے کہ یہ حرف کے ساتھ شباہت وضعیہ رکھتا ہے، کہ جس طرح حرف ایک حرفی یا 2 حرفی واضح اس کی ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بھی واضح 2 حرفی ہے، لہذا یہ بھی شباہت وضعیہ رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور واضح بھی ہے اس کی، وہ واضح یہ ہے کہ اس کو حرف کے ساتھ شباہت معنویہ بھی حاصل ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ جس طرح حرف اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہے، اسی طرح یہ بھی اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہے، لذا یہ شباہت معنویہ رکھتا ہے حرف کے ساتھ ہے۔
بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ شباہت تضمنی بھی رکھتا ہے کہ یہ حرف والے معنی کو اپنی ذات کے اندر متضمن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ یہ ظرف ہے اور مبنی ہے، اور یہی اس کا غالبی معنی ہے۔ دوسری قسم اس کا، دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ مفعول بے واقع ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر فعل معذوف اذکر کے لیے مفعول بے واقع ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے اس آیت میں آیا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم تھوڑے تھے، تو یہاں لفظ ایز وَاذْكُرُوا کے لیے ظرف واقع ہوا ہے۔ تو یہ مفعول بے ہوا کس کے لیے؟ وَاذْكُرُوا کے لیے۔ آغا فرماتے ہیں کہ غالباً جو قرآن کے قصص کے شروع میں ہی لفظ از آیا ہے، وہ لفظ از بھی مفعول بے ہے لفظ فعل اذکر معذوف کے لیے، جیسے از فرقنا بکم البحر، تو اصلی عبارت یہ تھی اذکر از فرقنا بکم البحر۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں آغا، یہ لفظ از اذکر فعل معذوف کے لیے مفعول بے نہیں ہے بلکہ ظرف ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ ان کا یہ وہم ہے، اور یہ وہم ایسا ہے کہ جو فوش وہم ہے، یہ نہیں کہ کوئی تھوڑی بہتی گنجائش نکلا ہے، نہیں، واضح طور پر وہم ہے جس میں کوئی اصلاً گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے توجہ کریں کہ ان کا وہم اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کو اس از کو مفعول بے بنا دیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ تم اس وقت کو یاد کرو۔ تو حال میں بیٹھ کر بندہ ماضی کے زمانے کو یاد کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ کل والی بات کو یاد کریں، تو وہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو مفعول بے نہیں بناتے بلکہ ظرف بناتے ہیں تو پھر معنی یہ کیا معنی یہ ہو جائے گا کہ آپ حال میں بیٹھ کے اپنے مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جائیں اور وہاں اس کو جا کے یاد کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو زمانے متغیر ہیں، مختلف ہیں۔ حال والا بندہ جو ہے وہ ماضی میں جا کر اپنے آپ اس ماضی کو یاد نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حال میں بیٹھ کے ماضی کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن حال میں والا بندہ ماضی میں جائے اور ماضی میں جا کے پھر اس کو یاد کرے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تیسرا معنی اس کا جو آتا ہے وہ مفعول بے سے یہ بدل واقع ہوتا ہے، مفعول بے سے یہ بدل واقع ہوتا ہے، اور وہ بھی بدل استعمال واقع ہوتا ہے۔ جیسے اس نے مثال دی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انبَعَثَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو محل باس از میں ہے کہ یہ از مریم سے بدل استعمال واقع ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ مریم کو یاد کریں، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں مریم کی اس حالت کو یاد کریں، اس کیفیت کو یاد کریں کہ جو کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے اہل سے جدا ہو کر ایک شرقی مکان کی طرف چلی گئی۔ تو یہ ایز جو ہے مریم سے بدلے استعمال ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کل۔ وَإِذْ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، ایز 4 وجہوں پر آتا ہے۔ الاول، پہلی وجہ، ان تکون اسما للزمن الماضی، کہ یہ اسم ہوتا ہے زمانہ ماضی کے لیے۔ وَلَهَا أَرْبَعَةُ استعمالات، اور اس کے لیے، اس پہلی قسم کے لیے 4 استعمالات ہیں۔ احدھا، پہلا کیا ہے؟ ان تکون ظرفاً، کہ یہ ظرف ہو، وہو الغالب، اور یہی غالب معنی ہے۔ جیسے فقد نصرہ اللہ، یہ پس تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی، کب کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے ان کو وطن سے نکال دیا۔ تو یہاں از جو ہے یہ ظرف ہے نصرہ کا، کہ نصرت کے وقوع کا وقت اور زمان کیا تھا؟ جس وقت کافروں نے انہیں نکال دیا۔ ثانی ان تکون مفعولا بے،
دوسرا یہ مفعول بے واقع ہوتا ہے، جیسے وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے اور تم کو زیادہ کیا گیا. تو یہاں از جو ہے وَاذْكُرُوا کا مفعول بے ہے. والغالب علی المذکورات فی اوائل القصص فی التنزیل، غالباً وہ از کے جو ذکر ہوا ہے قصص کے ابتداء میں قرآن کریم میں، ان تکون مفعولا بہ، وہ مفعول بہ ہے بتقدیر اذکر کی تقدیر کے ساتھ، جیسے اذ فرقنا بکم البحر، کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے بحر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا. وبعض المعربین، بعض عربی جو ہیں یقولو وہ یہ کہتے ہیں فی ذالک اس میں کہ انہ ظرف لاذکر معذوف، کہ یہ ظرف ہے اذکر معذوف کے لیے. آغا فرماتے ہیں وَهَذَا وَحْمٌ فَاحِشٌ، یہ ان کا وہم فاحش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بنا پر اگر یہ بنے تو اس کا اقتضاء ہوگا اس صورت میں کہ امر کیا جائے فی ذالک الوقت، اس وقت میں، حالانکہ ما انا امر للاستقبال، کے امر کا تعلق استقبال کے ساتھ ہے. وذالک الوقت قد مضی، اور وہ زمانہ تو گزر چکا ہے. وانما المراد ذکر الوقت نفسہ، صرف اس میں اس زمانے کو یاد کرنا ہے، لا ذکر فیہ، نہ کہ اس زمانے میں یاد کرنا ہے. الثالث ان تکون بدلا من المفعول، کہ یہ بدل ہے مفعول سے، جیسے واذکر فی الکتاب مریم اذ انبعثت من اہلہا مکانا شرقیہ. پس اس مثال میں قرآن کی آیت میں فائز بدل اشتمال من مریم، کہ یہ بدل اشتمال ہے مریم سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.